ایمان تھا، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے لگے، اور ایسے ساتھ جیسے ایک باڈی گارڈ ہوتا ہے حفاظت کے لیے۔ اور یہی وہ دور تھا جب ابو جہل نے اپنے بھانجے عمر ابن خطاب کو بہت زیادہ سکھایا۔ حضرت عمر فاروق جو ہے وہ ابو جہل کے بھانجے ہیں۔ ابو جہل ماموں لگتا تھا، ورغلایا، بہت بھڑکایا، اور پھر کہا کہ تمہاری پہلوانی اور جوانی کس کام کی، دیکھے نہیں ایک صحابی وہی دین سے نکلا ہوا آدمی مکہ میں ایسا آیا ہے جو ہمارے دین کو جھٹلاتا ہے، ہمارے آبا و اجداد کو سب غلط ٹھہراتا ہے، اور ایک نیا دین لے کر آیا ہے۔ عمر فاروق کو غیرت آئی، جوش آیا، اور تلوار لے کر نکل پڑے کہ ٹھیک ہے میں اس صحابی کا کام تمام کرتا ہوں۔ بیچ راستے میں ایک صحابی حضرت نعیم اور نعیم دونوں کہا گیا ہے، ان سے ملاقات بھی، پوچھا کہاں جا رہے عمر؟ کہا میں اس صحابی محمد کا قتل کرنے جا رہا ہوں۔ انہوں نے دیکھا عمر بڑے غیظ و غضب میں ہے، جلال میں ہے اور غصے میں ہے، اور یہ جب غصے میں آتے ہیں تو مکہ والوں کو معلوم تھا کہ یہ بہت سخت ترین آدمی ہے، پہلوان ہے۔ انہوں نے راستہ کاٹنے کے لیے، ایک راز کی بات تھی وہ بتا دیا، حضور تک یہ نہ جائے اس کے لیے وہ حضرت نعیم نے کہا کہ تمہیں پتہ ہے عمر، تم جس کو قتل کرنے جا رہے ہو اس کے عشق میں، اس کے محبت میں تمہاری سگی بہن اور بہنوئی بھی تو مبتلا ہیں، وہ بھی تو مسلمان ہوئے ہیں۔ تو انہوں نے جیسی یہ کہا حضرت عمر کی غیرت جاگ گئی، کہا میرے گھر میں ہو رہا ہے یہ سب، میری بہن نے کلمہ پڑھا ہے؟ کہا ہاں جا کے دیکھو۔ ان کی بہن حضرت فاطمہ بنت خطاب وہ پہلے سے ایمان لائی ہوئی تھی۔ عمر ابن خطاب وہیں راستے سے پلٹ گئے اور اپنی بہن کے گھر گئے، دیکھا گھر بند تھا، دروازہ بند تھا، لیکن اندر سے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی تھی۔ ایک صحابی حضرت خبیب یہ ان کے گھر میں تھے، اور دونوں کو، شوہر اور بیوی کو، قرآن پڑھا رہے تھے۔ جیسے ہی حضرت عمر دروازہ کھٹکھٹانے لگے آواز بند ہو گئی، وہ حضرت خبیب کو انہوں نے اندر چھپا دیا۔ دروازہ کھولا، کھولتے ہی اندر آئے، اور آؤ دیکھا نہ تاؤ، اپنے بہنوئی کو گرا کر مارنا شروع کر دیا۔ ان کے بہنوئی سعید بن زید، ان کو اتنا مارا، بہت مارا۔ ان کی بہن بیچ میں بچاؤ کے لیے آئی تو اپنی بہن کو بھی مارا، ناک پھوڑ دیا مار کر کے، بہن اور بہنوئی کو زخمی کر دیا۔ اور اس کے بعد پھر جب خود کو رحم آیا کہ میں نے اپنے بہن اور بھائی کو اتنا مارا ہے، اٹھے تھک کر کے، بعد میں پھر اپنی بہن سے پوچھتے ہیں اچھا ٹھیک ہے چھوڑ دو، جو کلام تم لوگ میرے آنے کے وقت یہاں سن رہے تھے وہ کلام سناؤ، کون سا کلام ہے؟ جیسی حضرت عمر نے یہ کہا، حضرت خبیب جو چھپے ہوئے تھے اندر وہ باہر آ گئے، کہا کہ میں سناتا ہوں۔ لیکن حضرت عمر کی بہن کے ایمان اور ان کی غیرت کو دیکھیں، صحابہ کا کیسا ایمان تھا، ڈر اور خوف سب ایک طرف، تکلیفیں اور مصیبتیں سب ایک طرف۔ بہن نے کہا آپ کو اس کلام کو سننا ہے تو آپ کو پاک ہونا پڑے گا، آپ پہلے پاک ہو جائیں، پاک ہو جائیے۔ اس کے بعد انہوں نے جس طرح کی پاکی تھی پاکی حاصل کی، کہا کہ مجھے سناؤ وہ کلام۔ تو حضرت خبیب نے پڑھنا شروع کیا سورہ طٰہٰ کی آیتیں، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشیٰ۔ یہ آیتیں تقریباً انہوں نے کئی آیتیں پڑھی، حضرت عمر مست ہو گئے، جھومتے رہ گئے۔ کلام پاک کی ان آیات بینات کا اثر دل پر ہونے لگا، اور اس کے بعد کہتے ہیں میں محمد سے ملنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت سعید بن زید جو بہنوئی تھے وہ حضرت خبیب ان کو لے کر کے چلے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس وقت بھی حضرت زید بن ارقم کے گھر میں تھے، اور حضرت امیر حمزہ دروازے پر پہرا دے رہے تھے، وہ پہلے ایمان لائے ہوئے۔ تو حضرت عمر تلوار لٹکائے تیزی سے آنے لگے، تو امیر حمزہ نے بھی تلوار نکال لی۔ اندر سے آوازیں آنے لگ گئی کہ عمر آ رہا ہے، عمر آ رہا ہے، پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے۔ تو حضرت امیر حمزہ نے چیخ کر کہا عمر آ رہا ہے، تو حمزہ بھی کھڑا ہے، اور یہ کہا کہ اگر اس کی نیت اچھی ہے تو میں استقبال کروں گا، اور اگر بری نیت لے کر کے آ رہا ہے تو میری تلوار سے وہ بچ کر نہیں جائے گا۔ امیر حمزہ دروازے پر تان کر کھڑے تھے،
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اندر حجرے سے آواز لگاتے ہیں امیر حمزہ کو کہ آپ اپنی تلوار نیچی کر لیں، اس لیے کہ اللہ نے مجھے یہ حکم فرمایا کہ عمر آپ کے پاس آئے گا اور اسلام کے ساتھ آئے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن پہلے دعا کی تھی، اللہم اعز الاسلام باحد من العمرین۔ ابو جہل کا نام بھی عمر ہے، ابو جہل کا نام بھی عمر ہے، عمر بن ہشام، اور حضرت فاروق اعظم کا نام بھی عمر بن خطاب۔ حضور نے یہ دعا کی تھی کہ اے اللہ دونوں عمروں میں سے کسی ایک عمر سے اسلام کو عزت عطا فرما دے، اور حضور کی دعا یہ حضرت فاروق اعظم کے حق میں قبول ہوئی۔ دونوں عمروں میں سے کسی ایک عمر کے حق میں اللہ تعالیٰ اسلام کو عزت بخشا بھی، اور یقیناً حضرت عمر کے اسلام لانے کے بعد جو معاملات ہوئے، ٹرننگ پوائنٹ جس کو کہتے ہیں، امیر حضرت عمر فاروق آئے بارگاہ مصطفیٰ میں، تلوار زمین پر رکھ دی اور گھٹنے ٹیک دی اور کہا آپ جس چیز کی دعوت دیتے ہیں میں کوئی سوال نہیں کرتا، مجھے بھی اس دعوت دیں اور وہ کلمہ پڑھائیں اور اپنے غلاموں میں شامل کریں۔ یہ حضرت عمر نے جیسے ہی یہ کہا، صحابہ جو اندر بیٹھے تھے وہ تقریباً 40 کے قریب تھے، اتنی تیز آواز میں انہوں نے نعرہ لگایا تھا کہ مکہ میں گلیوں میں یہ آواز گونج گئی، سارے سن پڑے، اللہ اکبر کی آواز اتنی زور تھی۔ اور دیکھیں سب سے پہلا کام حضرت عمر کے اسلام لانے کے بعد ہوا کیا؟ آپ نے کلمہ طیبہ پڑھا، اور اس کے بعد نیکسٹ جو سب سے پہلا کام ہے، حضرت عمر نے پہلے ہی پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام حق ہے، ایمان حق ہے، تو اس کمرے میں نہیں، ہم علی اعلان حرم میں جا کر نماز پڑھیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات مان لی، کہا کہ چلو۔ اب اس کے بعد پہلی مرتبہ دار ارقم سے حضور پاک کے ساتھ یہ صحابہ نکلے، 40 صحابہ حرم کی طرف جا رہے تھے، 2 صفوں میں تھے، 2 صفوں میں چلتے ہوئے جا رہے تھے، ایک صف کے آگے امیر حمزہ تھے، ایک صف کے آگے عمر ابن خطاب تھے۔ مکہ کی گلیوں سے گزرتے ہوئے حرم تک پہنچے، بہت سارے گرگٹ دیکھتے رہ گئے لیکن کوئی کچھ نہیں کر سکا، کوئی کچھ نہیں کر سکا، اور یہ بڑی شان کے ساتھ حرم پاک میں آئے بھی اور اپنی عبادت بھی کیے اور واپس آئے۔ یقیناً میرے آقا کی دعا عمر فاروق کے حق میں قبول ہوئی تھی کہ جب حضرت عمر نے اسلام قبول کیا تو اسلام کی وہ عزت ہی الحمدللہ آج 14 صدیوں کے بعد بھی حضرت عمر کے نام سے دنیا کانپتی ہے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو رولنگ کا زمانہ ہے اس کو پوری دنیا مثال میں پیش کرتی ہے۔ یہ 2 اہم واقعات 7ویں نبوت کے 7ویں سال یا 6 سال پیش آئے تھے، اور اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سوشل بائیکاٹ کا زمانہ شروع ہوا، اور اس کے بعد جو حالات ہوئے، حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے انتقال اور جناب ابو طالب کے انتقال کا معاملہ آیا، یہ سیرت کا حصہ تھا۔ انشاءاللہ العزیز اس کو کل عرض کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔